بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ روم والے مغلوب ہو گئے پاس کے علاقے میں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کام ہے، پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے، اور صرف ایک مقرر مدت کے لیے۔ اور لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، اور انہوں نے زمین کو بویا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئی، پس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برا کام کیا تھا ان کا انجام برا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں مسرور ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ پس تم پاک اللہ کو یاد کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور شام کے پہر میں اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک تم بشر بن کر پھیل جاتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تم کو ایک بار پکارے گا تو تم اسی وقت زمین سے نکل پڑو گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے تابع ہے۔ اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے برتر صفت ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں کوئی تمہارے اس مال میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں؟ اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو
उसी तरह उनका भी लिहाज करते हो। इस तरह हम आयतें खोलकर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। बल्कि अपनी जानों पर जुल्म करने वालों ने बिला दलील अपने ख्यालात की पैरवी कर रखी है, तो उसको कौन हिदायत दे सकता है जिसको अल्लाह ने भटका दिया हो और कोई उनका मददगार नहीं। बस आप यकसू होकर अपना रुख इस दीन की तरफ रखो। अल्लाह की फितरत जिस पर उसने लोगों को बनाया है, उसके बनाए हुए को बदलना नहीं, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। उसी की तरफ मुतवज्जे होकर और उसी से डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से न बनो जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और वे बहुत से गिरोह हो गए। हर गिरोह अपने तरीके पर खुश है जो उसके पास है, और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वे अपने रब को पुकारते हैं उसी की तरफ मुतवज्जे होकर। फिर जब वो अपनी तरफ से उनको मेहरबानी चखाता है तो उनमें से एक गिरोह अपने रब का शरीक ठहराने लगता है कि जो कुछ हमने उनको दिया है उनके मुनकिर हो जाए। तो चंद दिन फायदा उठा लो, जल्दी ही तुमको मालूम हो जाएगा। क्या हमने उन पर कोई सनद उतारी है कि वो उनको अल्लाह के साथ शिर्क करने को कह रहे हैं? और जब हम लोगों को मेहरबानी चखाते हैं तो वे उससे खुश हो जाते हैं, और अगर उनके आमाल के सबब से उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो यकायक वे मायूस हो जाते हैं। क्या वे देखते नहीं कि अल्लाह जिसको चाहे ज्यादा रोजी देता है और जिसको चाहे कम? बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। बस रिश्तेदारों को उनका हक दो और मिस्कीन को और मुसाफिर को। ये बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की रिजा चाहते हैं, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के माल में शामिल होकर वो बढ़ जाए, तो अल्लाह के नजदीक वो नहीं बढ़ता। और जो ज़कात तुम दोगे अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए, तो यही लोग हैं जो अल्लाह के यहाँ अपने माल को बढ़ाने वाले हैं। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर उसने तुमको रोजी दी, फिर वो तुमको मौत देता है, फिर वो तुमको जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो उनमें से कोई काम करता हो? वो पाक है और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। खुशकी और तरी में फसाद फैल गया लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि अल्लाह मजा चखाए उनको उनके बाज आमाल का, शायद कि वह बाज आ जाए। कह दीजिए कि जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो उससे पहले गुजरे हैं। उनमें से अक्सर मुशरिक थे। बस आप अपना रुख दीन क़य्यम की तरफ सीधा रखो कब्ल इसके कि अल्लाह की तरफ से ऐसा दीन आ जाए जिसके लिए वापसी नहीं। उस दिन लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। जिसने इनकार किया तो उसका इनकार उसी पर पड़ेगा, और जिसने नेक अमल किए तो ये लोग अपने ही लिए सामान कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों को और नेक अमल करने वालों को अपने फजल से जजा दे। बेशक अल्लाह मुनकिरों को पसंद नहीं करता, और उसकी निशानियों में से ये है कि वो हवाएं भेजता है खुशखबरी देने के लिए, और ताकि वो तुमको अपनी रहमत से नवाजे, और ताकि कश्तियां उसके हुक्म से चलें, और ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, और ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। और हमने आपसे पहले रसूलों को भेजा उनकी कौम की तरफ, बस वे उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, तो हमने उन लोगों से इंतकाम लिया जिन्होंने जुर्म किया, और हम पर यह हक था कि हम मोमिनों की मदद करें। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, बस वो बादल को उठाती हैं, फिर अल्लाह उनको आसमान में फैला देता है जिस तरह चाहता है, और वो उनको तह बतह करता है। फिर आप बारिश को देखते हो कि उसके अंदर से निकलती है, फिर जब वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसे पहुंचा देता है, तो यकायक वो खुश हो जाते हैं, और वो उसके नाजिल किए जाने के कब्ल खुशी से पहले नाउम्मीद थे। बस अल्लाह की रहमत के आसार को देखिए कि वो किस तरह जमीन को जिंदा करता है उसके मुर्दा हो जाने के बाद। बेशक वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है, और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम एक हवा भेज दें फिर वे खेती को जर्द होती देखें, तो उसके बाद वे इनकार करने लगेंगे, तो आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और न आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर चले जा रहे हों।
اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ پر لا سکتے ہو۔ آپ صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہو، بس یہی لوگ اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے، بس یہ حشر کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم سب باطل پر ہو۔ اس طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ بس آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو کمزور نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔